الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا ألا وقول الزور ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. رواہ البخاری فی الادب المفرد. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اس سرزمین کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز پر اسی کی حکومت اور بادشاہت ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، حقیقت میں اللہ کی ذات ہے. درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو. اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات جلیلہ قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر دین اور دنیا کی سعادتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت سورہ آل عمران سے اور ایک حدیث الادب المفرد جو امام بخاری کی کتاب ہے اس ایک حدیث نقل کیا. آیت کریمہ میں اللہ کا یہ پیغام ہے قل اللہم مالک الملک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے اللہ مالک الملک، ملک کا حقیقی مالک تو ہی ہے. تو جس کو چاہتا ہے حکومت سے نوازتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. ساری بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکرہ کی ایک روایت ہے جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الا انبئکم باکبر الکبائر، کیوں نہ میں بتاؤں آپ لوگوں کو کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا گناہ کون سا ہے. 3 بار آپ نے ہی بات فرمائی. تو صحابہ نے یہ سن کر عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا سب سے پہلی چیز 3 چیزوں میں سے جو کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتے ہیں، بڑے کبیرہ گناہوں میں، فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنا، اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے تصرفات میں. دوسری چیز عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی بڑا کبیرہ گناہ ہے. تیسری چیز، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ٹیکا لگا کر کے فوراً برابر ہو گئے. پھر فرمایا تیسری چیز یہ ہے الا وقول الزور، کہ تیسری چیز خاص کر کے 3 میں سے جھوٹی گواہی دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی بتا رہے تھے ما زال یکررها، کبیرہ گناہوں میں سے تیسری چیز جو ہے خاص کر کے جھوٹی گواہی دینا، شہادت الزور جو ہے کبیرہ گناہ ہے. تو راوی فرماتے ہیں میں نے کہا کاش اللہ کے نبی خاموش ہو جاتے تو بڑا اچھا تھا.
آپ بار بار تاکید فرماتے رہے کہ سب سے زیادہ خطرناک گناہ جو ہے کبیرہ گناہوں میں سے جھوٹی گواہی ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں خاص کر کے ووٹ کی ایک خاص ایک شرعی حیثیت معلوم ہوتی ہے۔ پہلی چیز آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ سرزمین کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ ہی کی ہے، یہ زمین اللہ کی، یہ آسمان اللہ کا، آسمان اور زمین کے درمیان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے، حقیقی مالک اللہ ہی ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے، تو حقیقی مالک اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے اور ایک آیت میں فرمایا ان الارض للہ، یہ زمین ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کا وارث بناتا ہے وقتی طور پر، لیکن حقیقی انجام جو ہے اہل تقویٰ کے لیے، یہ بھی فرما دیا ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ۔ تو خاص کر کے اللہ تعالیٰ کے منتخب جو بندے ہیں، چنندہ بندے ہیں، اللہ کے رسول ہوتے ہیں۔ اس سرزمین میں اللہ نے جب انسانوں کو بھیجا تو آدم علیہ السلام سے ہی رسالت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ اللہ کے چنندہ بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے رسالت کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ رسالت کا جو معاملہ ہے اللہ کے اختیار میں، لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا نبی بنا دیا، اپنا رسول بنا دیا، اس میں لوگوں کی پسند اور ناپسند کا معیار کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کے علم کا سر چشمہ جو ہے وحی الہی ہوتا ہے، وحی کے ذریعے سے سارے احکامات ان کو ملتے ہیں اور وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، جو فرماتا ہے، اور ان کی حیثیت جو ہے اللہ کے بعد ان کی اطاعت کو امت پر واجب قرار دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ بول کر کے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو، ان کی اطاعتوں کو واجب قرار دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اس لیے کہ نظام جو چلتا ہے سرزمین میں اللہ کا نظام ہے، اور جو انبیاء آتے ہیں اللہ کی طرف سے نمائندے ہوتے ہیں، چنندہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ تو نبوت اور رسالت کا زمانہ جب تک رہتا ہے حکم الہی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکامات وحی کے ذریعے سے انہیں بتائے جاتے ہیں۔ اس سرزمین میں احکامات اللہ اس کے رسول کے احکامات چلتے ہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا۔ آپ کی وفات کے بعد جو ہے خلافت راشدہ کا زمانہ شروع ہوا۔ خلافت راشدہ کے دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے منتخب کیا، جن کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی زندگی میں نماز کے لیے امام مقرر فرمایا، ان کو لوگوں نے جو ہے دنیاوی امور کے لیے بھی اپنا امیر المومنین، اپنا حاکم تسلیم کر لیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کی وفات جب ہو رہی تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ شروع ہوا۔ پھر حضرت عمر فاروق نے بعد کے دور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باقاعدہ ایک شورا کمیٹی کے ذریعے سے آپ کا انتخاب ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی آپ کے فرمان کے مطابق 30 سال تک خلافت کا زمانہ چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد کا دور جو شروع ہوتا ہے ملوکیت کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ پھر ملوکیت کا زمانہ ختم ہوا تو پھر اس کے بعد جو ہے جمہوریتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو الغرض جو ہے یہ سلسلہ ہے، پہلے نبوتوں کا زمانہ تھا، پھر اس کے بعد خلافت کا زمانہ، پھر ملوکیت کا زمانہ، پھر اس کے بعد جمہوریت کا ایک زمانہ شروع ہوتا ہے۔ اب اس دور میں خاص کر کے جسے ہم آج کے زمانے میں ووٹ جو کہتے ہیں جدید اصطلاح ہے، لیکن ہم عہد نبوت میں جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر ووٹ کے نام سے کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن زیادہ سے زیادہ بیعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسلام کے لیے بیعت لی گئی، عورتوں سے، مردوں سے، ہجرت کے لیے بیعت، جہاد پر بیعت، منکرات کے ترک کرنے کے لیے عورتوں سے بیعت لی گئی۔ سورہ ممتحنہ میں آیتیں ہیں اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، جب مومن عورتیں تمہارے پاس آئیں تو آپ ان سے بیعت لے لیجیے، اللہ یشرکن باللہ، کہ وہ شرک نہیں کریں گے، ولا یسرقن، نہ چوری کریں گے، ولا یزنین، نہ زنا کریں گے۔ اس طریقے سے منکرات جتنے بھی منہیات ہیں جو اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، ان تمام چیزوں کے چھوڑنے پر باقاعدہ عورتوں سے بیعت لی گئی۔ تو لیکن بعد کے زمانے میں جو ووٹ کے نام سے جو ہم دیکھتے ہیں جمہوریت کے نظام قائم کرنے کے لیے، تو وہاں پر
حقیقت میں ایسا لفظ آپ کو شریعت میں تو نہیں ملے گا، لیکن اس کی حیثیت کیا ہے؟ آج کے زمانے میں جمہوریت کے نظام کے اندر ہر آدمی اپنے منتخب نمائندے کے لیے ووٹ دیتا ہے، ووٹ کا انتخاب اس کے ہاتھ میں ہے، تو اس کی حیثیت زیادہ زیادہ معارف القرآن میں مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اور دیگر علماء نے جو لکھا ہے آج کے دور کی اس کی حیثیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں، ووٹ اصل میں ایک شہادت ہے، ایک گواہی ہے۔ گویا کہ آپ جس کو آپ منتخب کر رہے ہیں، آپ اپنی جگہ میں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میرے علم کے مطابق میں اچھی طرح جانتا ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں فلاں شخص جس کو ہم امیدوار منتخب کیے ہیں دیانت دار ہے، امانت دار ہے، قوم کی قیادت کر سکتا ہے پوری دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ۔ گویا کہ آپ گواہی دیتے ہیں، گویا کہ ووٹ دینا اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ نے پورا اعتماد اس کے اوپر کیا، آپ گواہی دے رہے ہیں میں گواہ ہوں یہ شخص اچھا ہے، ایماندار ہے، دیانت دار ہے، قوم کی خدمت کرنے والا ہے، قوم کے ساتھ خیانت نہیں کرے گا، قوم کے کام صحیح معنی میں خدمت خلق کے طور پر ضرور کرے گا۔ اس طریقے سے آپ گواہی دیتے ہیں۔ ووٹ کی ایک حیثیت انہوں نے کہا ایک شہادت ہے۔ اگر آپ اس کو شہادت کے معنی میں لے رہے ہیں تو قرآن اور حدیث میں بڑی تاکید آئی، کہا گیا کہ جو ہے آپ سچی گواہی دیں گے۔ اہل ایمان کی جو صفت آئی والذین لا یشہدون الزور، اہل ایمان کیا کرتے ہیں؟ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ آپ ہر آدمی اپنی جگہ ووٹ دیتے ہوئے یہ سوچ لے کہ میں گواہی دے رہا ہوں، کیا میری گواہی صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر آپ جھوٹی گواہی دیتے ہیں تو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوئے۔ اسی لیے میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب المفرد میں جو حدیث نقل کیا ہے کہ سب سے زیادہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جھوٹی گواہی دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے جھوٹی گواہی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو ہر آدمی ووٹ دینے سے پہلے یہ سوچ لے کہ میری گواہی کس ضمن میں ہے۔ حالانکہ آپ پر واجب ہے سچی گواہی دینا۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، فرمایا آپ لوگ جو ہیں سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ۔ آپ پر سچی گواہی دینا واجب ہے۔ آپ جو ہے سچی گواہی دیں گے، آپ پر بحیثیت مسلمان واجب ہے سچی گواہی دینا، اور انصاف سے ہٹ کر کوئی بات نہیں بولنا۔ سورہ مائدہ میں یہ بھی فرما دیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، آپ کو کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ آپ کسی کے خلاف کوئی غلط بات بیان کریں۔ آپ عدل و انصاف واجب ہے آپ کے اوپر، سچی گواہی دینا واجب ہے آپ کے اوپر، جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ ایک حیثیت۔ دوسری جگہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ آج ایک حیثیت اس کی اگر شہادت کی ہے، دوسری حیثیت اس کی جو ہے سفارش کی بھی ہے۔ میں سفارش کر رہا ہوں کہ میرا امیدوار جو ہے اس لائق ہے کہ اس کو ہم اپنا لیڈر منتخب کر لیں، قوم کی قیادت کرنے کے لیے میں اس کو جو ہے اپنی طرف سے سفارش کر رہا ہوں کہ یہ آدمی بالکل صحیح آدمی ہے۔ اب سفارش کے بارے میں قرآن کہتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ جو آدمی صحیح سفارش کرے گا، سچی سفارش کرے گا، اگر وہ کام صحیح کرے گا تو آپ کو بھی اس میں ثواب ملے گا۔ جس نے کسی کے حق میں بیکار قسم کی سفارش کی تو اس کا گناہ اس کے سر پر پڑے گا، اس کا حصہ جتنا بھی غلط کام کرے گا اس کا ایک حصہ اس کے سر پر بھی آئے گا۔ سورہ نساء میں یہ بھی فرما دیا۔ تو شفاعت حسنہ آپ پر واجب ہے، صحیح سفارش کرو، سچے لوگوں کی سفارش کرو۔ اگر وہ صحیح کام کرے گا تو آپ کو بھی اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملے گا۔ اگر آپ نے کسی کو غلط آدمی کو نمائندہ بنا کر اس کے حق میں آپ سفارش کر رہے ہیں تو اس کا جو بھی وہ غلط حرکتیں کرے گا، برے کام کرے گا، اس میں ایک حصہ آپ کو بھی ضرور ملے گا۔ اس کے یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا۔ دوسری حیثیت اس کی سفارش کی۔ تیسری حیثیت جو وکالت کی، علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہمارے ووٹ کی ایک حیثیت وکالت کی ہے۔ ہم اپنا اس کو وکیل بنا کر بھیج رہے ہیں اسمبلیوں میں کہ یہ جو ہماری طرف سے نمائندہ ہے، ہمارا وکیل ہے، یہ قوم کی خدمت کرے گا یہ، اور ہم جو ہے اپنی ساری جو ذمہ داریاں ہیں، اپنے جو حقوق ہیں اس کے حوالے کر رہے ہیں، وہ جو ہے قوم کی صحیح رہنمائی کرے گا یہ شخص۔ تو وکیل آپ جس کو بنا رہے ہیں وہاں پر بھی آپ کی ایمانداری کی، دیانت داری کی، اور آپ کی
جو بھی آپ کے اندر صحیح جذبات ہیں اس کی عکاسی ہو جاتی ہے۔ تو تینوں حیثیت سے اگر آپ دیکھیں گے، ووٹ جو ہے ایک شہادت ہے، سچی گواہی دینا آپ پر واجب ہے، یا اس کو آپ سفارش اگر آپ بول رہے ہیں تو سفارش میں بھی صحیح آدمی کی سفارش کرنا آپ کے ذمہ ہے۔ اگر آپ وکیل بنا رہے ہیں تو وکالت کا معنی ہوا تو غلط آدمی کو آپ اپنا نمائندہ نہیں بنا سکتے آپ۔ تو تینوں حیثیت۔ بعض علماء نے چوتھا ایک معنی بتایا ووٹ کے اندر، کہا کہ قضا ہے، فیصلہ ہے، گویا کہ ججمنٹ ہے۔ آپ سب مل کر کے ایک فیصلہ کر رہے ہیں، ججمنٹ دے رہے ہیں کہ یہ آدمی بالکل صحیح آدمی ہے۔ اس لیے خاص طور پر جمہوری نظام میں، جمہوری حکومتوں میں ایک ووٹ کی بڑی حیثیت ہے۔ بحیثیت ہر مسلمان اس ملک کا باشندہ ہے، معزز شہری ہے۔ اس ملک کی آزادی کے لیے سب مسلمانوں نے اپنی جان مال کی قربانیاں پیش کر کے اس ملک کو جو ہے آزاد کرایا ہے۔ انگریزوں کے غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے سب نے قربانیاں پیش کی۔ ہماری یہاں حیثیت معزز شہری کی ہے، اور ہم جو ہے اس ہندوستان کے معزز شہری ہیں، اور پوری طریقے سے ہم یہاں کے دستور کے مطابق پورے قانون کی پاسداری کرنے والے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والے۔ تو انتخاب میں ہماری شرکت، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ہر آدمی کی شرکت واجب ہے، اور آپ پر واجب کے ساتھ ساتھ صحیح آدمی کا انتخاب کرنا یہ بھی آپ پر واجب ہے۔ غلط نمائندے کو اگر آپ جو ہے کسی کی جگہ اسمبلی میں یا کسی اور موقع پر آپ نے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا اور حقیقت میں لائق نہیں رہا تو آپ بھی گنہگار ہوں گے۔ تو دینی نقطہ نظر سے اس کی حیثیت شہادت کی ہو گئی، وکالت کی ہو گئی، سفارش کی ہو گئی، یا قضا کی ہو گئی۔ تو ایسی صورت میں ہم پر واجب کیا ہے؟ دینی نقطہ نظر سے ہم پر واجب یہ ہے کہ صحیح آدمی کا انتخاب کریں جو ہمارے جمہوری نظام کو باقی رکھ سکے، عدل و انصاف کو قائم رکھ سکے، امن و سکون باقی رکھ سکے، سب کے جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے باقاعدہ جو کوشش کر سکے۔ کسی ایک مذہب یا کسی ایک فرقے کے ساتھ اس کی پاسداری نہ ہو، بلکہ سب کو جو ہے جمہوری حساب سے، جمہوری قانون کے حساب سے سب کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرے، اور نظام کی بالادستی، قانون کی بالادستی کو ہمیشہ باقی رکھے، قتل و غارت گری سے ملک کو بچائے، ملک کو ترقی کے راستے میں آگے بڑھائے، تعلیم اعتبار سے آگے بڑھائے، ہر طبقے کو باقاعدہ جو ہے پورے حقوق حاصل ہوں، رشوت خوری کا جو بازار گرم ہے اس کے خلاف آواز اٹھائے، اور اس ملک کو جو خاص کر کے ترقی کے راستے پر ایسی کوشش کر کے اس کو آگے پہنچائے کہ جو اس کا نام ہمیشہ باقی رہے، اور خاص طور پر وہاں کے عوام جو پر امن اور پرسکون زندگی گزار سکیں۔ اس لیے آج کے دور میں چاہے اسمبلی ہو یا کونسلر ہوں یا میونسپلٹی کے چاہے چھوٹے موٹے انتخابات کیوں نہ ہوں، ہر انتخاب کے اندر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا نمائندہ جسے آپ منتخب کر رہے ہیں صحیح آدمی کا انتخاب۔ اگر وہ آدمی اگر غلط نکلا اور آپ کی وجہ سے اس کا انتخاب ہوا تو اس کی ہر حرکت پر آپ بھی مسئول ہو جائیں گے، ذمہ دار ہو جائیں گے۔ اس لیے خاص طور پر مسلمانوں کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جھوٹی شہادت جہاں حرام ہے، اسی طریقے سے یہاں ووٹ کے تعلق سے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ نے غلط آدمی کا انتخاب کیا، اپنا نمائندہ بنایا اور اس کو جو ہے حکومت پر بٹھا دیا، تو یہ ذمہ داری ہم پر بھی واجب آ جاتی ہے۔ اس لیے خصوصاً مسلمانوں کو چاہیے کہ سچی شہادت جو ان پر واجب ہے اسے نبھائیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور یہ بھی فرمایا ولا تکتموا الشہادہ، لوگوں گواہی کو نہ چھپاؤ، ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، جو صحیح گواہی کو چھپاتا ہے یقیناً وہ گنہگار انسان ہے فرمایا۔ تو نیک صالح قیادت کا انتخاب، صحیح لوگوں کو عہدے پر بٹھانا، صحیح آدمی کا انتخاب کرنا، یہ ہم پر ہے واجب۔ ہر مسلمان بحیثیت مسلمان جو ہے اپنے ذمہ داری کو سمجھے، اس لیے کہ یہ زمانہ خاص کر کے فتنے کا، فساد کا، اور ایسا زمانہ ہے کہ جہاں خاص طور پر کچھ فرقہ پرست عناصر اسلام کے خلاف، اقلیتوں کے خلاف، عبادت خانوں کے خلاف، مدارس کے خلاف، مسلمانوں کی عزت و آبرو کے خلاف پڑے ہوئے ہیں۔
تو ایسے لوگوں کا انتخاب ہم پر واجب ہے بحیثیت مسلمان، جو بالکل قوم کی صحیح رہنمائی کر سکیں، صحیح قیادت کر سکیں۔ لہٰذا ووٹ ایک شہادت ضرور ہے۔ اب اس شہادت کے لیے اگر کوئی آدمی جو ہے آپ کو لالچ دے رہا ہے، رشوت دے رہا ہے، اس کا لینا آپ پر حرام ہو جاتا ہے۔ خصوصاً جو ہے جب بھی الیکشن کا زمانہ آتا ہے، لوگ جو ہے پیسوں کے ذریعے سے عوام کو خرید لیتے ہیں، اور انسان جو ہے بھولا بھالا ہوتا ہے، خاص کر عوام بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں، چند پیسوں اور سکوں کے عوض جھوٹے وعدوں کو سن کر کے فوراً جو ہے متاثر ہو جاتے ہیں۔ چند پیسوں کے خاطر، چند سکوں کے خاطر اپنی شہادت کو بیچنا، یہ بھی حرام ہے۔ جس طرح رشوت خوری حرام ہے اور پیسے لے کر کسی کا انتخاب کرنا، چاہے چیز کی شکل میں یا سکوں کی شکل میں، نوٹوں کی شکل میں، جو بھی ہو، تو مسلمان جو ہے کبھی صرف غلط شہادت کے لیے رشوت نہیں لے سکتا۔ مسلمان کے لیے یہ چیز حرام ہے میرے دوست۔ چاہے لوگ آ کر کے آپ کے گھر میں آ کر کے آپ کو دن میں ہو یا رات میں ہو لا کر کے پہنچانا چاہیں کوئی بھی چیز، آپ یہ کہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں دین کا پابند ہوں، شریعت کا پابند ہوں، انتخاب میں ضرور حصہ لوں گا، لیکن جو ہے کسی کے پاس پیسے نہیں لوں گا، غلط گواہی نہیں دوں گا۔ جس پر جو ہے سب کا اتفاق ہے، میری رائے بھی وہی ہے۔ خاص کر کے امت مسلمہ کے لیے آج کے دور میں، آج کے زمانے میں اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ خصوصاً ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو فوراً جو ہے مسلمان انتشار اور افتراق کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر ملی مسائل کیوں نہ ہوں، ایسی صورت میں بھی ہماری صفوں میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ ہمارے ووٹ جو ہیں نہ بکھر جائیں، منتشر نہ ہو جائیں۔ سب سے بڑا المیہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پلاننگ نہیں ہوتی۔ جس قوم کا بعض جو ہے متعدد خدا ہیں، ان کے افکار اور نظریات کے اندر ہزار انتشار، ہزار اختلاف ہے، لیکن جو اپنے مفادات کے لیے سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ لیکن مسلمان قوم جن کا خدا ایک ہے، جن کا قبلہ ایک ہے، جن کا مقصد ایک ہے، مقصد زندگی واضح ہے، اس کے باوجود جو ہے ان کے اندر انتشار، صفوں میں انتشار اور اختلاف ہم دیکھتے ہوئے ہمیشہ زندگی گزارتے آ رہے ہیں۔ یہ چیز جو سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ خصوصاً ملی مسائل کے اندر ہم سب کو جو آپس میں متحد ہونا پڑے گا، قانون کی بالادستی کو قائم رکھنے کے لیے، خصوصاً دہشت کا جو عالم ہے اسے ختم کرنا ہے ہم پر، تاکہ سب کو برابر کا حق ملے، بے انصافی ختم ہو جائے اور جمہوری نظام قائم ہو ہمیشہ۔ اس لیے کہ اس ملک کی جو خوبصورتی ہے جمہوری نظام کے ذریعے سے ہے۔ ہر انسان کو اپنے اپنے مذہب پر، اپنے مسلک پر باقی رہنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت و تبلیغ کرنے کا حق دستور آپ کو دیتا ہے۔ اس جمہوری نظام کو ختم کرنے کے لیے بھی باقاعدہ کچھ فرقہ پرست عناصر کوشش میں ہیں، جمہوریت ہی کو ختم کر دیا جائے، اس ملک کو جو ہے ہندو ملک بنا دیا جائے، یہاں پر صرف اور صرف وہی لوگ رہیں گے جو وہ چاہیں گے۔ مسلمان اپنا تشخص کو کھو دے، مسلمان کے لیے جو حلال چیزیں ہیں شریعت کے مطابق اسے بھی وہ نہ کھائے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے مخلوق قرار دیا ہے اسے خدا بنانے پر لوگوں کو مجبور کرنا، اس سرزمین کو خدا بنا لینا، یہ ہمارے شریعت کے خلاف ہے۔ سب چیزیں صرف اور صرف ہم اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں، خود رسول کی بھی بندگی نہیں کرتے۔ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے بس۔ اس زمین کو خدا بنا لینا، گائے کو خدا بنا لینا، یہ سب ہماری شریعت کے خلاف ہے میرے دوست۔ جبکہ فرقہ پرست عناصر چاہتے ہیں کہ زبردستی کے ساتھ ہر چیز کو ان پر لاگو کیا جائے، پورے جمہوری نظام کو ختم کر کے آنے والے اس دور میں جو ہے پورے ہندوستان کے دستور ہی کو ختم کر دیا جائے، جمہوریت کو باقاعدہ دفن کر دیا جائے۔ ایسی کوششیں چل رہی ہیں، تو ہم مسلمان بحیثیت کلمہ گو مسلمان، ہم سب پر واجب ہے کہ ہم متحد ہو کر اپنے نمائندے کا انتخاب متحد ہو کر کریں۔ خاص کر کے موجودہ جو نظام ہے، جمہوریت کا جو نظام ہے، اس کو باقی رکھنے کی کوشش کی جائے۔ خاص کر کے عصبیتوں کو بھڑکانے والے لوگ یا ایسے میڈیا بھی ہیں ہمارے پاس، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، جو چند پیسوں کے عوض بک جاتے ہیں، باطل کو جو ہے حق بتاتے ہیں اور حق کو باطل بتاتے ہیں۔ ان سب کے خلاف آواز حق اٹھانا آپ کا بھی ذمہ ہے۔ ہر چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ پیسوں سے خرید لیں،
حق کی آواز ہمیشہ جو بلند رہے گی اس کے لیے آپ کو ساتھ دینا پڑے گا۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، ہمارا جینا مرنا سب کچھ اسی سرزمین میں ہے، اس کے لیے باقاعدہ آپ کو انتخابات کے موقع پر شرعی شہادتوں کی بنیاد پر صحیح آدمی کا انتخاب آپ پر واجب ہوتا ہے۔ متحدہ پلیٹ فارم ہونا چاہیے مسلمانوں کا، اختلاف نہ ہو، انتشار نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ ہر پارٹی میں مسلمان، ہر چیز میں مسلمان نظر آتا ہے، ووٹ بانٹنے کا طریقہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ایک آدمی کا اپنا ووٹ جو ہے قیمت ہی ہے۔ ایک ووٹ سے آدمی کامیاب بھی ہوتا ہے، ایک ووٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے ناکام بھی ہو جاتا ہے مسلمانوں۔ اس لیے خاص کر کے مسلمان شرعی شہادت کے طور پر اپنا حق استعمال کرتے ہوئے صحیح آدمی کا انتخاب کریں، ورنہ جو ہے اس کا خمیازہ اللہ نہ کرے جو ہے اس کا اگر الٹا نقصان اگر ہو گیا ہمارے اختلاف کی وجہ سے، پوری نسل کو جو ہے برداشت کرنا پڑے گا۔ اس لیے صفوں میں اتحاد اور اتفاق کے ہر حال میں ضرورت ہے، خصوصاً ملک سے نفرت کا ماحول، عداوت کا ماحول ختم کیا جائے۔ ایسے لوگوں کو موقع نہ دیا جائے جو ملک کے نظام کو بدلنا چاہتے ہوں، قانون کو بدلنا چاہتے ہوں، ہماری قربانیوں کو جو نظر انداز کرنا چاہتے ہیں۔ اس ملک کو پانے کے لیے ہمارے عوام کیا، خواص کیا، بادشاہ کیا، نواب کیا، بڑی بڑی شخصیتوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے، خاص کر کے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے علماء کی، خاص کر کے رہبروں کی، رہنماؤں کی بڑی قربانیاں ہیں۔ مرد تو مرد، عورتوں نے بھی جو ہے باقاعدہ اس میں بڑا حصہ لیا، اپنے زیورات اس راستے میں قربان کر کے، اپنے جائیداد قربان کر کے، اپنے بچوں کو قربان کر کے، اپنے شوہروں کو قربان کر کے اس راستے میں اس چیز کو باقی رکھنا، خاص کر کے اس مذہبی اعتبار سے بھی ہم پر واجب ہے کہ نظام جمہوریت کو باقی رکھا جائے۔ اور ایسے لوگوں سے خاص کر کے ہم اپنے ووٹ کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو اس ملک کے اندر لے کر آئیں جو خاص کر کے قوم کے اندر، ملک کے اندر انتشار نہ ہو، فساد نہ ہو، امن برقرار رہے، خوشحالی عام رہے، فرقہ واریت، دنگے، فساد، قتل، غارت گیری، لوٹ مار، رشوت خوری، جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی چیز آپ سے مخفی نہیں ہے۔ ان سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے، آپ کے نمائندے کا انتخاب آپ کی طرف سے صحیح ہونا ضروری ہے۔ ملت کے اندر خصوصاً سیاسی شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک ووٹ کی حیثیت مسلم ہے میرے دوستو، اسے ضائع نہ کیجیے۔ خصوصاً ہم جو ہے مسلمان ہیں، ہمارا دستور قرآن اور حدیث ضرور ہے، لیکن قرآن اور حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو سیاست الگ ہے دین الگ ہے، نہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے عبادات کا حکم دیا ہے، معاملات کا حکم دیا ہے، معاشرت کا حکم دیا ہے، تجارت کا حکم دیا ہے، وہیں پر جو ہے اپنے حاکموں کے صحیح انتخاب کا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ دیا ہے۔ یہ دین جو ہے ہر اعتبار سے مکمل نظام ہے، آداب معاشرت بھی یہاں ہے، آداب معیشت بھی یہاں ہے، آداب سیاست بھی یہاں ہے، آداب عبادت بھی یہاں ہے، عقائد کی اہمیت بھی اپنی جگہ پر ہے۔ ان سب چیزوں کو ملا کر ہی جو ہے ایک دین بنتا ہے، مکمل دین بنتا ہے۔ دین جو صرف عبادات کا نام نہیں، مخصوص چند عبادتوں کا نام دین نہیں ہے میرے دوست۔ سورہ بقرہ کی آیت پر غور کیجئے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم لوگ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ جبکہ آپ مسلمان تو ہیں ہی پہلے سے، آپ تو اہل ایمان ہیں، اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہے کسی ایک جز کو لے کر کے، ایک نظام کو لے کر کے باقی نظام کو نظر انداز نہ کرو، اسلامی نظام ہر لحاظ سے قائم کر لو۔ آپ کے گھر میں بھی اسلامی نظام چلے، آپ کا نام اگر اسلامی ہے تو آپ کا کام بھی اسلامی ہونا چاہیے، آپ کا عقیدہ اگر اسلامی ہے تو آپ کی عبادتیں بھی اسلامی طریقے پر ہونی چاہیے، عبادتیں اگر اسلامی طریقے پر ہو رہے ہیں تو معاملات بھی آپ کے صحیح ہونی چاہیے، معاملات اگر صحیح ہیں تو معاشرتی زندگی، سیاسی زندگی، ہر اعتبار سے جو ہے آپ کے پاس اسلام مقدم ہے۔ ہمارے خلفائے راشدین کا طریقہ دیکھو آپ،
ان لوگوں نے حکومت بھی کی، سیاست بھی کی، عبادتوں میں بھی کمال کے درجے کو پہنچے۔ قرآن نے اس کی صفت بیان کی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے ساتھ جو ساتھی ہیں صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، کفر کے خلاف، اہل کفر کے خلاف بڑے شدید ہیں، آپس میں اہل اسلام کے لیے بڑے نرم دل ہیں۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، عبادات کے معاملے میں آپ دیکھیں گے رکوع میں ہیں، کوئی سجدے میں ہے، اللہ کی فضل کو تلاش کرتے ہوئے، اور ان کی عبادتوں کی نشانیاں ان کے چہروں پر، ان کے پیشانیوں پر موجود ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم، اس کی علامت نشانیاں ان کے چہروں پر موجود ہیں۔ تو یہ جو عبادات میں ایک طرف کامل ہیں، معاملات میں بھی کامل ہیں۔ جب حکومت پر فائز ہوتے ہیں تو حضرت عمر فاروق نے خط لکھا اپنے گورنروں کے نام، میں آپ لوگوں سے جو آپ کی گورنری کے بارے میں سوال نہیں کروں گا، آپ لوگ نماز کی پابندی کر لیجئے، وقت پر صحیح نماز پڑھ لیجئے۔ جو آدمی اللہ کے حق میں صحیح رہے گا وہ لوگوں کے ہم معاملے میں صحیح رہے گا۔ اس لیے کہ دین الگ دنیا الگ نہیں ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر رہے گا اس کا ہر کام صحیح ہوگا۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف مسلط ہو جائے وہ دنیا کا ہر کام صحیح کرے گا وہ شخص۔ میں آپ کے امور خاص کر کے جو ولایت کے جو امور ہیں میں اس کے بارے میں سوال نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں نماز کی پابندی کر لو وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو ایسے ہی یہ لوگ جو ہیں عبادات میں بھی صحیح تھے، معاملات میں صحیح تھے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں صحیح تھے، بلکہ جو ہے حدیث میں آتا ہے جس شخص نے اپنے اختیار سے ایسے آدمی کو، نااہل آدمی کو اگر اپنا نمائندہ بنا لیا، اس کا وبال اس کے سر پر یقیناً ہوگا، قیامت تک ہوگا۔ نااہلوں کو اپنا جو ہے ذمہ، اپنا والی بنا لینا، حاکم بنا لینا، اس کا وبال ہم پر آ جائے گا میرے دوستو۔ صحیح آدمی کا انتخاب ہم پر واجب ہوتا ہے، اور شہادت کو چھپانا، فرمایا یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے۔ لا تکتموا الشہادہ، گواہی کو نہ چھپاؤ آپ لوگ، صحیح آدمی کا انتخاب کرو، صحیح آدمی کو جو ہے اپنا لیڈر مقرر کرو، اپنا حاکم بنا لو، اپنا نگران بنا لو، اس لیے کہ اس کے پیچھے بھی باز پرس ہونے والی ہے، سوالات ہوں گے آپ سے۔ تو یہ دین جو ہے ہر اعتبار سے آپ سے چاہتا ہے کہ ہر اصول جو اسلام کے ہیں، ہر نظام جو اسلامی ہے اس کو نافذ کرو۔ اس سرزمین میں مسلمانوں کی حیثیت کیا ہے؟ ایک داعی کی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، پورے مسلم معاشرے کے اوپر ایک اہم ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کنتم خیر امہ، تم ایک بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے تمہیں برپا کیا گیا۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، بھلائی کو عام کرنا تمہارا کام ہے، بھلائی کا تم حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو۔ موجودہ خامیوں اور برائیوں کو روکنا آپ کا ذمہ ہے میرے دوستو۔ اللہ نے آپ کو مسلمان بنا کر کے قرآن کے ذریعے سے پیغام دے دیا، قیامت تک جو ہے خیر کو پھیلانا امت مسلمہ کے واجبات میں سے ایک اہم واجب ہے، اور برائی کو روکنا، برائی کے خلاف آواز اٹھانا، یہ بھی آپ کا ذمہ ہے، فرما دیا۔ اور یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جس نے جو ہے کسی منکر کو، برائی کو دیکھا کہیں، چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، دور کرے۔ فمن لم یستطع فبلسانہ، اگر آپ جو ہے ہاتھ سے نہیں روک سکے برائی کو، زبان سے بولو آپ۔ ومن لم یستطع فبقلبہ، اگر اس سے بھی نہیں ہوا، ہاتھ سے بھی نہیں ہوا، تو آپ نے کم سے کم ہاتھ سے بھی نہیں ہو سکا، زبان سے نہیں ہو سکا، کم سے کم دل میں تو برا جانو، منکر کو منکر جانو۔ جو کچھ ہو رہا ہے، غلط نظام جو چل رہا ہے، غلط لوگوں کا تسلط جو قائم ہے، لوگوں کا سکون جو غارت ہو چکا ہے، اس کے خلاف برائی کو برائی تو جانو، یہ ایمان کی سب سے آخری حد ہے یہ۔ اس لیے اس نازک حالات کے اندر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے خاص طور پر کہ اپنے آنے والے انتخابات کے اندر متحد ہو کر، اپنے ملی اتحاد کا ثبوت دے کر ایسے لوگوں کو برسر اقتدار لے کر آئیں جو قوم کی صحیح خدمت کر سکیں، جن کے پاس جمہوری نظام کے اعتبار سے ہر ایک کا حق مسلم ہو، ہر ایک کا حق برابر ملے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا کیوں نہ ہو، مذہب کا کیوں نہ ہو۔ مذہب کی بنیاد پر جو ہے حکومت قائم نہیں کر سکتے،
خاص کر جمہوری نظام کے اندر یہاں برابری ہے، ہر ایک کو حق دینا پڑے گا۔ دستور کی حفاظت کرنا ہر مسلم کی بھی یہ ذمہ داری ہے خاص طور پر۔ اس لیے خصوصاً مسلمان جو ہیں اپنے اس شرعی شہادت کو یا اس شرعی وکالت کو یا شرعی سفارش کو صحیح استعمال کریں اور صحیح نمائندے کا انتخاب کریں۔ یہاں جو ہے باقاعدہ آپس کے اختلاف اور انتشار کا نقصان پوری امت کو اٹھانا پڑے گا، اس لیے اختلاف اور انتشار سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگوں کو موقع نہ دیا جائے جو خصوصاً امت کے لیے وبال جان بن جائیں، خاص کر اسلام اور اہل اسلام کے لیے مصیبت بن جائیں، اقلیتوں کے لیے مصیبت بن جائیں، عورتوں کے لیے، ضعیفوں کے لیے، بچوں کے لیے، ملکی سرمایے کے لیے، تاجروں کے لیے، سب کے لیے جو درد سر بنتے ہیں، ایسے لوگوں کو جو ہے برسر اقتدار نہ لایا جائے، بلکہ جو ہے ایسے لوگوں کو لایا جائے جو امن قائم رکھ سکے، ملک کی ترقی جس میں ہو، تعلیمی ترقی ہو، معاشی ترقی ہو، ٹیکنالوجی کی ترقی ہو، اور قوم کے سر جو ہیں فخر کے ساتھ بلند ہو، کہ خصوصاً جو ہے نیک کاموں کے ذریعے سے، خدمات کے ذریعے سے میرے دوست۔ اس لیے خاص طور پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی شرعی شہادتوں کو صحیح استعمال کرنے کی تعلیم اور جو ہے سبق جو دیا جا رہا ہے قرآن میں اور حدیث میں، اسے غور سے سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ہمیشہ اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو باقی رکھے، صحیح سالم باقی رکھے، عزت و آبرو سب کی باقی رہے، اور خاص کر کے ملک کی سلامتی کے لیے اور مساجد کی سلامتی کے لیے، لوگوں کے املاک کی سلامتی کے لیے، لوگوں کی تجارتوں کی سلامتی کے لیے، ہر طبقے کی سلامتی کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا، اللہ سے جو ہے خیر کی امید کرتے رہنا، یہ بھی جو ہے ہم پر ضروری ہے۔ جہاں کوشش بھی کرنا ہے، کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سے توفیق بھی مانگنا ہے، اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے۔ ایسی دعا، اے اللہ لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا، اے اللہ ایسے لوگوں ہم پر مسلط نہ کر جو ہمارے گناہوں کی پاداش میں ایسے قانون ہم پر نافذ کریں، یا جو ہے تیرا خوف ہم پر سے ہٹا دیں۔ لا تسلط علینا بذنوبنا، اے اللہ ہم پر مسلط نہ کر ہمارے گناہوں کی پاداش میں من لا یخاف، جو ڈرتا بھی نہیں ہے تجھ سے، اے اللہ نہ ہمارے بارے میں اس کو کوئی خوف ہے، نہ تیرا ڈر اس کے دل میں ہے۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرنا ہے، لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا، اور نہ ہم پر مہربانی کا معاملہ کرے، ایسے لوگوں کو تو ہم پر مسلط نہ کر۔ تو اس طریقے سے ہمیشہ اللہ سے خیر کی امید کرنا، یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہنا، اے اللہ ہمیشہ تو خیر کا معاملہ فرما، خیر تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں، خیر کی امید کے ساتھ جو ہے اس مبارک موقع پر دعا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو متحد ہو کر صفوں میں انتشار کے بغیر اس ملک کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کام کرنے کی کوشش نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کے راستے آسان فرمائے، ہم پر آنے والی مصیبتوں کو دور فرمائے، شر پسندوں کی شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔